من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله قرآن کریم کی یہ آیات غزوہ احد ہی کا نقشہ کھینچ رہی ہیں اور اسی تفصیل کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کا ترجمہ بھی ساتھ ہوتا جائے گا۔ کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ غزوہ احد میں جب اس درے پر صحابہ کرام جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا ان میں سے اکثر آگے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے اور 10 وہاں رہ گئے، اور جب دوبارہ ان پر حملہ کیا گیا تو وہ 10 صحابہ شہید ہو گئے اور پھر مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ تو اللہ نے اس عمل کے بارے میں فرما دیا لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یہ تم سے جو خطا ہوئی اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ آگے کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب افراتفری کا عالم ہو گیا اور نہیں پتہ چل رہا کہ کون کس پر حملہ کر رہا ہے اور کون کس پر، صحابہ کے قدم اکھڑ گئے تو وہ اوپر پہاڑ کی طرف چڑھنے لگے اور پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے ہیں یا عباد اللہ الیہ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے رہے ہیں اور وہ پھر بھی اوپر چڑھتے جا رہے تھے۔ کیوں؟ کیفیت ہی ایسی بن گئی تھی اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کون کہاں ہے کون کہاں نہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی پھیل چکی تھی۔ جب آپ کی شہادت کی خبر پھیل چکی، اب صحابہ کرام اوپر پہاڑ کی طرف چڑھ رہے ہیں تو اس کا تذکرہ ہے اذ تسعدون، اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، اور ولا تلوون علی احد، اور تم مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے اور اوپر چڑھے جا رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں آخری اور پچھلی صفوں میں تمہیں آواز دے رہے تھے الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو ادھر آ جاؤ، میں یہاں موجود ہوں، ادھر آ جاؤ، لیکن تم پھر بھی چلتے جا رہے تھے اور مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے۔ اب یہ پھر کیا ہوا؟ جب گئے اوپر پھر آواز آئی تو واپس ہوئے اور اکٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتے فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، یہاں تمہیں غم در غم پہنچے، غم میں غم پہنچا، یہ تمہیں پہنچا، حضرات صحابہ کو کہا۔ اس کی تفسیر بعض مفسرین نے تو یہی کی، ایک غم یہ پہنچا تمہارے ساتھی شہید ہوئے، 70 ساتھی شہید ہوئے۔ دوسرا غم کیا پہنچا؟ مال غنیمت جو جمع کیا تھا وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یہ ڈبل غم ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے تفسیر کی فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں غم ملا غم کے بدلے میں۔ غم کے بدلے میں کیا؟ کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غم میں مبتلا کر دیا تھا، ان کا حکم نہیں مانا، اس کے بدلے میں پھر اللہ نے تمہیں یہاں پر یہ غم دے دیا کہ تم سے مال غنیمت فوت ہو گیا۔ اب یہ غم پر غم کیوں ملا؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، یہ اس لیے حکمت اس میں یہ ہے کہ تاکہ تم آئندہ غم نہ کھاؤ ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جیسے مال غنیمت ہاتھ سے نکل گیا، لہٰذا اب تمہیں یہ سبق مل گیا کہ آئندہ
اگر چونکہ تم نے یہ زخم کھا لیے، یہ کیفیت ہو گئی، اب آئندہ اگر تمہیں اس طرح کی کوئی تکلیف پہنچے تو تمہیں یہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ بھائی میری قسمت میں نہیں تھا، مجھے نہیں ملا، اللہ کی طرف سے تھا۔ لہٰذا انسان سے جب کوئی چیز فوت ہو جاتی ہے تو اس کو غم نہیں کھانا چاہیے، وہ یہ سمجھے میری قسمت میں یہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے یہ نہیں تھا، لہٰذا اس لیے یہ چیز مجھے نہیں ملی ہے۔ تو فرمایا ایک حکمت تو اس میں یہ ہے تاکہ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور دوسرا یہ کہ یہ نکل گئی چیز تمہارے ہاتھوں سے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس تکلیف پر تمہیں غم ہونا چاہیے جو تمہیں پہنچی۔ کیا ہوا؟ تمہارے ساتھی شہید ہوئے، تمہارے قدم اکھڑ گئے، وقتی طور پر فتح شکست سے بدل دی، اب یہ سب کچھ ہوا، لہٰذا اس پر اب تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ ہاں رضا بالقضاء، اللہ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ کا فیصلہ جو ہے اسی پر میں چلوں گا اور اس پر میں راضی ہوں، اس پر تم گویا کہ آ جاؤ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ رب العزت اس سے باخبر ہے، اور اللہ اس کو جانتا ہے، تمہارا جو عمل ہوا، جو کچھ تم نے کیا، یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانہ، پھر اللہ نے غم کے بعد تمہارے لیے اتارا امن کو اتارا، اللہ نے امن اتار دیا، اور وہ امن کیا ہے؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، اونگ جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو۔ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے قدم اکھڑے، دوبارہ اکٹھے ہو گئے، اب کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر نیند مسلط کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، وہ مجھے نیند آئی، کھڑے کھڑے تلوار ہاتھ سے گر گئی، پھر میں نے اٹھائی، پھر تلوار گر گئی، پھر اٹھائی، پھر میں نے تلوار اٹھائی، گر گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے کیا تھا؟ امن تھا، اطمینان مل گیا کہ اب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، لہٰذا اس لیے اب آپ فکر نہ کرو، تمہاری تلواریں اس نیند میں اور اونگ میں گر گئی۔ اس لیے فرمایا میدان جنگ میں ایک آدمی کھڑا ہے، اگر اس پر یہ کیفیت آئے وہ سمجھ لے اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت اس کے ساتھ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اور ایک آدمی تلاوت کرتے ہوئے سو جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے گرتا ہے نیچے، کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے گرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ شیطان اس کو اس طرح کر رہے تاکہ یہ نہ پڑھے، تاکہ یہ تلاوت نہ کرے، یہ آدمی یہ نہ ہو۔ اسی طرح کوئی دین کی بات ہو رہی ہے اور بیٹھے بیٹھے پھر بھی سو رہا ہے، آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور سر ادھر گر رہا ہے اور ادھر گر رہا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ امن نہیں ہے اللہ کی طرف سے جو تھا، یہ شیطان اس کے اوپر یہ اپنے تھپکی ڈال رہا اور اس کو سلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا ان چیزوں میں آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر امن آیا، نیند مسلط کر دی، اور اللہ نے تمہارے اوپر اس کو مسلط کیا، اور اس طرح مسلط کر دیا کہ ایک نے تم میں سے ایک گروہ کو اس نے ڈھانپ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اس احد کے میدان میں تھے، لہٰذا ان کے ساتھ یہ ہوا۔ اور آگے فرما دیا کہ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک گروہ تھا، وہ تھا کہ ان کو پریشان کر دیا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں نہ حق اور جاہلیت کا گمان کرنے لگے۔ وہ کون تھے؟ منافق۔ اب منافق تو گھروں میں تھے، اب جب انہیں پتہ چلا اتنے مسلمان شہید ہو گئے، یہ کیفیت ہو گئی، اب وہ منافق گھروں میں ڈرنے لگ گئے کہ اب یہ کافر ہمیں آ کر یہاں مار دیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، لہٰذا وہ وہاں پر ڈرنے لگے۔ تو یہی ہے وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، ایک گروہ تھا کہ ان کو پریشان کر دیا ان کی جانوں نے، ان کے نفسوں نے، اور یہ غم انہیں کھانے لگا۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا اب یہ ہو گیا، یہاں یہ کیفیت ہو گئی ہے، لہٰذا اب ہمارے لیے کیا بنے گا؟ وہ وہاں نہیں سو سکتے تھے اپنے گھروں میں، انہیں وہاں پر ڈر لگ گیا اور نہیں سو۔ وہ یظنون باللہ غیر الحق، اور اللہ کے بارے میں وہ منافق ناحق باتیں کرنے لگے، اور کیسے؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا گمان۔ وہ کیا؟ وہ کہتے تھے بھائی دیکھو نا جی ان کی مدد نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ حق پر نہیں تھے۔ الیاذ باللہ، چونکہ خبر پھیلی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہید ہونے کی، کہ لگے اچھا اگر یہ حق پر ہوتے ان کا نبی شہید نہ ہوتا،
اگر یہ حق پر ہوتے یہ اتنے مارے نہ جاتے، ان کے ساتھ مدد آتی، لہذا مدد نہیں آئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ حق پر نہیں ہے۔ یہ ان کے ذہنوں میں یہ گمان آنے لگا اور وہ یہ کہنے لگے کہ اس طرح یہ کیفیت ہو جائے گی، اور وہ گویا اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہونے لگ گئے اور غلط گمان کرنے لگ گئے، اور انہوں نے یہ کیفیت کی اور یقولون کہنے لگے حل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے؟ ہمارے لیے حل لنا، کیا ہے ہمارے لیے کچھ اس میں؟ یعنی وہ مدد جس کا وعدہ کیا تھا کیا ہمارے لیے کچھ ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہے تھے قل، اللہ فرماتے میرے محبوب آپ ان منافقوں سے کہہ دیجئے ان الامر کلہ للہ، سارے کا معاملہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے شکست دیتا ہے، اللہ سارا معاملہ ہر وقت ایک جیسا نہیں رکھتا۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، کبھی اللہ تو مدد کر کے عزت دے دیتا ہے، کبھی اللہ کسی وجہ سے تھوڑا جھٹکا لگا دیتا ہے، فرمائی اللہ کے لیے ہے۔ اور آگے یخفون فی انفسہم ما لا یبدون، اور اپنے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے جس کو وہ ظاہر نہیں کر سکتے تھے، ڈر سے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کیا جائے، آپ کے سامنے لکا آپ کے سامنے نہیں ظاہر کرتے تھے۔ یقولون، اور یہ منافق جو دل کے اندر چھپی ہوئی بات تھی وہ کیا یہ کہتے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارے لیے اس میں کچھ ہوتا ہم بھی ان کے ساتھ نکلے ہوتے تو آج قتل نہ ہوتے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی تو ہم قتل نہ ہوتے، آج یہاں یہ لوگ ہمارے قتل ہو گئے، لہٰذا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ نہیں، یہ کہہ رہے تھے۔ فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیجئے موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ جب اللہ موت و حیات کا مالک ہے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں کے اندر رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، تو ضرور نکلتے وہ لوگ، وہ نکلیں گے جن پر اللہ نے جن کے لیے قتل لکھ دیا، مرنا لکھ دیا، الی مضاجعہم، اپنے بستروں کی، اپنے گرنے کی جگہ کی طرف وہ نکل جاتے، وہ ضرور نکلتے۔ مانا کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس گھر میں بند رہو تو نہیں مارے جاؤ گے؟ فرمایا نہ، اللہ نے جس جگہ پر مرنا لکھا ہوا ہے وہ ہر حال میں وہاں پہنچتا ہے، وہ وہاں پہنچتا ہے، اللہ اس کے لیے صورتیں بنا دیتے ہیں، اللہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر تمہارا قتل بھی یہاں لکھا ہوتا تمہیں اللہ گھروں سے نکال کر یہاں پہنچا دیتے۔ یہ جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان کا یہاں لکھا ہوا تھا، اس لیے گھروں سے نکلے اور آ کر یہاں شہید ہوئے، تو اللہ صورتیں بنا دیتے ہیں، اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کا جہاں مرنا لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہنچتا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آدمی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور ایک آدمی کو بڑی عجیب نگاہ سے دیکھا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس آدمی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی حضرت ہوا آپ کے تابع ہے، آپ اس کو حکم دیں مجھے ایسی جگہ لے جائے جہاں کوئی بھی نہ ہو۔ وہ لے گئے، آگے اسرائیل علیہ السلام وہاں تھے، روح قبض کر لی اس کی۔ دوسرے دن پھر آئے بیٹھے، پوچھا بھائی کل تو آپ آئے اور ایک آدمی کو آپ نے دیکھا اور آپ غائب ہو گئے، اور اس نے یہ کہا، اس نے کہا ہاں اللہ کے نبی مجھے اللہ کی طرف سے حکم تھا اس کی روح فلاں جگہ قبض کرنی ہے، کئی میل سینکڑوں میل دور جگہ تھی، میں حیران یہ چند لمحات باقی ہیں، یہ یہاں ہے، وہاں کیسے پہنچے گا؟ لیکن مجھے حکم تھا، میں وہاں پہنچ گیا، میں پہنچا تو یہ بھی وہاں پہنچا ہوا تھا یہ۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک دفعہ ایک جہاز یہاں پر کریش ہوا تھا سامنے، بھوجا ایئر لائن، اور بھوجا ایئر لائن میں ہمارے علاقے کے ہمارے استاد کے ایک بھائی تھے، ان کا ٹکٹ صبح 8 بجے والی فلائٹ میں ہوا، اس میں کینسل ہوا، دوسری فلائٹ میں ہوا، پھر بھی کینسل ہوا، تیسرے میں ہوا، پھر بھی کینسل ہوا، اور بھوجا ایئر لائن میں ہوا، اور وہ یہاں پہنچے اور وہ اس کا شکار ہو گئے۔ کیا اللہ نے لکھا ہوا تھا وہ وہاں پہنچے۔ ہمارے ایک دوست، ان کا اسی بھوجا ایئر لائن کا ٹکٹ تھا، لیکن کیا ہوا وہ لیٹ پہنچے اور یہ جہاز پہلے آ چکا تھا، ان کی جان بچ گئی اور وہ رہ گئے۔ تو اللہ یہ صورتیں بناتے ہیں، کیوں؟ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، اللہ جس کو چاہے زندگی دے دے اور جس کو چاہے موت دے دے۔ فرمایا آدمی یہ کہ میں موت سے ڈروں؟ نہیں، فرمایا کہ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم ہوں گے موت پکڑ کر رہے گی، بھلے تم بند قلعوں کے اندر ہی کیوں نہیں ہوتے ہو، وہاں بھی اللہ جب تمہیں مارنا چاہے مار لے گا، لہٰذا یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو یہاں یہی کہا گیا
کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو ضرور نکالتا. لیبتلی اللہ ما فی صدورکم. آپ فرمائے یہ کچھ احد میں ہوا, غزوہ احد میں کیوں ہوا؟ لیبتلی اللہ ما فی صدورکم, تاکہ اللہ آزمائیں جو تمہارے دلوں میں ہے, تمہارے دلوں میں جو ہے, تاکہ منافق اور ایمان والے الگ الگ ہو جائیں. ایمان والے سمجھتے اللہ کی طرف سے تھا, یہ ہمارے لیے اعزاز ہے شہادت, اور منافق کیا کہہ رہے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں, یہ کیا ہو گیا؟ لہٰذا اللہ نے ان دونوں کو جدا کرنا تھا. جو منافقوں کے سینوں میں تھا اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے, جو وسوسے تھے وہ ظاہر ہوئے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, اور جو تمہارے دلوں میں ایمان ہے, توحید ہے, اللہ اس کو خالص کر دے, اور تاکہ تمہارا جن لوگ جو شہید ہوئے ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, ان کا ایمان خالص تھا اور اس پر ہوا ہے. فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, اللہ رب العزت دلوں کے بھید جانتا ہے, دلوں کے راز جانتا ہے, اور وہی سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.